اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ الرعد ہے۔ اس سورت کو سورۃ رعد اس لیے کہتے ہیں، اس میں رعد فرشتے کا ذکر آئے گا۔ قرآن کے اندر 25 پیغمبروں کے نام اللہ نے لے کر ان کا تذکرہ فرمایا ہے، پھر اللہ نے 6 فرشتوں کا نام لے کر ذکر فرمایا ہے، جبرائیل کا، میکائیل کا، ہاروت کا، ماروت کا، اور 5واں آتا ہے رعد، اور 6ٹھا آتا ہے سورۃ زخرف میں مالک، جو جہنم کا دروغہ ہے، جہنم کا انچارج ہے، اس کا نام ہے مالک۔ پھر اسی طرح کچھ کفار کا بھی ذکر اللہ نے کیا ہے نام لے کر، فرعون، حامان، قارون، آزر، اور اسی طرح ابو لہب، اسی طرح اور بھی چند لوگوں کے ذکر اللہ نے کیے۔ اب حضرت شیخ کی تفسیر کے مطابق اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط یہ ہے، اسمی ربط یہ ہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مسئلہ توحید اتنا اہم اور ضروری مسئلہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی اس مسئلے کو بیان فرمایا، اس کی تبلیغ کی، اور خواب کی تعبیر پوچھنے والوں کو پہلے مسئلہ توحید بیان کیا، تبلیغ کی، پھر اس کے بعد انہیں خواب کی تعبیر بیان کی۔ اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت رعد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح باقی تمام فرشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے خوف سے، ہیبت سے لرزاں رہتے ہیں، ہر وقت خوف خدا رکھتے رہتے ہیں، اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس میں 24 گھنٹے مشغول رہتے ہیں۔ اور معنوی ربط یہ ہے کہ سورۃ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بڑی نقلی دلیل بیان فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، اور کھول کھول کر بیان فرمایا اللہ کے سوا نہ کوئی پیغمبر عالم الغیب ہے، نہ کوئی انسان عالم الغیب ہے، نہ کوئی ولی عالم الغیب ہے، نہ کوئی بشر عالم الغیب ہے، نہ کوئی جن عالم الغیب ہے، اور نہ اللہ کے سوا نہ کوئی پیغمبر مختار کل ہے، مشکلیں حل کرنے والا، مشکلیں دور کرنے والا، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی ولی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، مگر کیا ہے جی؟ صرف اللہ ہے۔ اب اسی دعوے کو عالم الغیب اور کارساز ذات اللہ کی ہے، ان دونوں مسئلوں کو، ان دونوں دعووں کو اس سورۃ رعد کے اندر اللہ مزید 11 دلائل سے بیان فرمائے گئے۔
الف لام میم را یہ حروف مقطعات ہے، آپ نے ان کی تفصیل سنی ہے جی۔ یہ ایسے حروف ہیں جن کی حقیقی معنی، جن کی حقیقی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جی۔ پھر سوال ذہن میں آتا ہے جب ان کا حقیقی معنی، ان کی مراد کوئی نہیں جانتا تو پھر یہ اللہ نے کیوں اتارے ہیں؟ یہ بطور امتحان کے ہیں جی، یہ بطور چیلنج کے ہیں جی۔ فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی، انزلہ کہ اتاری گئی ہے الیک آپ کی طرف، من رب کا آپ کے رب کی جانب سے، الحق حق ہے جی، وہ چیز جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر اتاری گئی ہے وہ کیا ہے جی؟ حق اور سچ ہے، وہ قرآن ہے جو کیا ہے جی؟ حق اور سچ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے جی۔ قرآن یہ من جانب اللہ ہے اور پیغمبر کا جو فرمان ہے، الفاظ تو پیغمبر کے ہیں لیکن معنی اور مفہوم اللہ کے ہے، لیکن لوگ مانتے نہیں۔ اللہ الذی، اللہ کیا ہے جی؟ مختار کل، کارساز ذات کون ہے جی؟ فرمایا وہ ذات ہے رفع السماوات، جس نے آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا تم آسمانوں کو دیکھتے ہو، وہ اوپر ہیں، سروں کے اوپر ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، اور ان کا بنانے والا جب ان کو بنا رہا ہے اور بغیر ستونوں کے کھڑا کر رہا ہے، ان کے اندر جو نظام چل رہا ہے، یہ کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا، قرار پکڑا عرش پر جی۔ یہ ایمان رکھنا ہے وہ ذات ہے، عرشوں کے اوپر ہے اور وہاں سے اس کا کنٹرول چل رہا ہے، اور یہاں پر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہوتے ہو وہاں بھی ہے، اور تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنا ساتھ ہوتا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ دیکھیں، یہ داری قسم کے لوگ سوال کرتے ہیں نا جی، کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ وہ پوچھتے ہیں جی تمہارا خدا کہاں ہے؟ ہم لوگ تو یہی کہہ دیتے ہیں ہمارا خدا عرشوں پر ہے جی، وہ آسمانوں کے اوپر ہے، تو پھر کہتے ہیں جب اللہ آسمانوں پہ ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے وہ یہاں تو نہیں ہوا جی۔ اللہ کی شان پورے روئے زمین کو گہرے میں لی ہوئی ہے جی، جیسے ہے نا وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو گہرے میں لیا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اس اللہ نے مسخر کیا ہے سورج کو، والقمر چاند کو، سورج اور چاند کو کیا کیا جی؟ تابع کیا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چلتا ہے ایک وقت مقررہ تک۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، اس کے نظام کو چلا رہا ہے۔ پھر اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج چاند کو تابع ہمارے بنایا ہے، ان کو ان کے نظام کے اوپر چلایا ہے۔ آج سائنسدانوں کی بھی دو نظریے نا جی، کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین گھومتی پھرتی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، سورج چاند گھومتے پھرتے ہیں، زمین اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے جی۔ جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ نظریہ ہے کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے اور سورج اور چاند چلتے ہیں، ان کا یہ نظریہ قرآن کے مطابق ہے۔ جو کہتے ہیں زمین چل رہی ہے اور سورج چاند ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، یہ کیا ہے جی؟ غلط نظریہ ہے جی۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ سورج اپنی منازل کو طے کرتا ہے، سورج سال کے اندر ایک مرتبہ اپنی منزل کو پورا کرتا ہے، اور چاند ہر مہینے کے اندر اپنی منزل کو پورا کرتا ہے۔ لیکن بات عقل میں بھی نہیں آتی نا جی، پھر بے تکی قسم کی دلیلیں دیتے ہیں نا کہ زمین چل رہی ہے۔ اگر زمین چل رہی ہوتی تو ہم الٹے نہ ہو جاتے جی، نیچے کا پانی اوپر نہ آ جاتا۔ قرآن یہ کہتا ہے سورج اور چاند چلتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ان کے نظریات بدلتے رہتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ فرمایا یدبر الامر، پھر وہ اللہ ان آسمانوں زمینوں کے درمیان میں حکم بھی وہی چلاتا ہے جی۔ زمینوں آسمانوں کے درمیان میں پھر اختیار بھی کس کے چلتے ہیں جی؟ اللہ کے چلتے ہیں جی۔ جو ذات آسمانوں کو بناتی ہے بغیر ستون کے، سورج چاند کو تابع بناتی ہے، اور ان کے اندر جتنا بھی نظام چلا رہی ہے وہ کس کی ذات چلا رہی ہے جی؟ اللہ کی ذات چل رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات چلانے والی نہیں ہے۔ یفصل الآیات، وہ اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات کو، لعلکم بلقاء ربکم، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کے اوپر یقین رکھو۔ یہ زمین و آسمانوں کا نظام جو بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے، ان کا نظام چلانے والی ذات بھی کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور ذات، کوئی اور ہستی، کوئی پیغمبر ہو نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے
جس نے مد الارض زمین کو بچھایا ہے، وجعل فیہا اور بنایا ہے اس زمین کے اندر رواسیہ مضبوط پہاڑ، وانہارا اور نہریں، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھل، جعل فیہا زوجین اثنین پھر ان پھلوں کے اندر بھی جوڑے بنائے ہیں۔ دیکھیں زمین اللہ نے بنائی ہے، اس کے اندر اللہ نے پہاڑ رکھے ہیں جی، ایسے ایسے پہاڑ بھی ہیں نا جی، اگر جنہوں نے نہیں دیکھے نا، جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہ کر آئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کا بھی سفر کیا ہے جی، ایسی ایسی سرنگیں بنائی ہوئی ہیں نا جی، اندر سے وہ پورے دریا گزرتے ہیں جی، اندر سے ٹرینیں گزرتی ہیں، گاڑیاں گزرتی ہیں۔ یہ پہاڑ بنانے والی ذات کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے۔ اگر وہ اللہ چاہتا نا جی تو ان کو بھی روئی کی طرح اوپر نیچے کر سکتا تھا جی، لیکن اتنے مضبوط پہاڑ بنائے ہیں، کیلوں کی جگہ پہ کام آتے ہیں جی، زمین کو ہلنے نہیں دیتے۔ اور پھر اللہ نے نہریں بنائی ہیں جی، دیکھیں کسی جگہ پہ پانی ہے، کسی جگہ پہ نہیں ہے، زمین ایک جیسی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، کسی جگہ پہ پانی وافر مقدار میں ہے، کسی میں ہے ہی نہیں ہے۔ پھر پھل بنائے، پھر پھلوں کے اندر اللہ نے جوڑے بنائے، ایسے پھل بھی ہیں، انگور ہے جی، سفید بھی ہے، کالا بھی ہے جی، انگور ہے، کچھ میٹھے ہیں، کچھ کھٹے ہیں جی، کچھ پھل ایسے ہیں کہ جن کا ذائقہ ترش ہے جی، کچھ ایسے ہیں جن کا پھیکا ہے جی، کچھ ایسے ہیں اندر سے سرخ ہیں، باہر سے سفید ہیں، باہر سے سفید ہیں اور اندر سے سرخ ہیں، ایسے ہیں جی۔ اللہ نے پھل بنائے، جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ یغشی اللیل النہار وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن سے جی، وہ ذات جس نے زمین و آسمانوں کا نظام بنایا، پھر ان کے اندر اللہ نے پھلوں کا بھی نظام رکھا ہے، دن اور رات کا بھی نظام رکھا ہے۔ دیکھیں ایک ہی زمین بنائی ہے اللہ نے، ازل سے اللہ نے ایک زمین بنائی ہے، آج تک وہی زمین ہے جی۔ ایک جگہ پہ ہم گندم کی کاشت کرتے ہیں جی، ایک پٹی کے اندر دیکھو گا آپ نے جی، وہی کھاد وہی پانی اس پٹی میں ہم ڈالتے ہیں جی، وہی کھاد وہی پانی دوسری پٹی میں لگاتے ہیں۔ ایک کی فصل گندم اچھی ہوتی ہے، ایک کی اچھی نہیں ہوتی، ایک کے اندر پھل اناج اچھے ہوتے ہیں، ایک میں نہیں ہوتے جی، ایک کے اندر ادوانے میٹھے ہوتے ہیں اور ایک میں کیا جی پھیکے ہوتے ہیں، ایک میں پھل تیار ہو جاتا ہے اور ایک میں خراب ہو جاتا ہے جی، ایک کے اندر پھل جلدی آ جاتا ہے اور ایک میں کیا ہوتا ہے جی لیٹ آتا ہے، دیر آتا ہے۔ یہ بنانے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات نشانیاں لقوم واسطے اس قوم کے یتفکرون جو سوچتی ہے جی، جو ذات انگوروں کے اندر تہ بتہ دانے رکھ کر ان کے اندر تمہیں خون کی بوتلیں مہیا کرنے والی ذات، جو تم پیسوں کی لے کر لگاتے ہو، جو ذات بند کر کے تمہیں خون مہیا کرتی ہے، آخر وہ ذات بنانے والی ہے جی، تو وہ مشکلیں بھی دور کرنے والی بھی وہ ذات ہے جی۔ وفی الارض اور زمین کے اندر قطع مختلف ٹکڑے متجاورات جو ملے جلے ہوئے، وجنات اور باغات من اعناب انگوروں کے، وزرع اور کھیتیاں، ونخیل کھجوریں۔ دیکھیں کھیتیاں ہیں جی، ایک کھیتی کا اپنا ذائقہ ہے، ایک کھیتی کی فصل اپنی ہے، اور اسی طرح ونخیل کھجوریں، کھجوروں کی اتنی قسمیں بندہ قسمیں نہیں یاد کر سکتا، اور ہر قسم کا اپنا ذائقہ ہے جی، ہر قسم کی اپنی رنگت ہے، ہر قسم کی اپنی شناخت اور نام ہے۔ اور سنوان ایسی کھجوریں جن کی جڑیں ملی ہوئی ہیں جی، دیکھیں نیچے سے جڑ ایک ہے، اوپر سے شاخیں دو ہیں جی، ایک شاخ پر کالی کھجور لگی ہوئی ہے اور ایک پہ کیا ہے سرخ لگی ہوئی ہے، ایک پہ موٹی ہے اور ایک پہ پتلی ہے، ایک پہ گٹھلی والی ہے اور ایک پہ بغیر گٹھلی والی ہے۔ وغیر سنوان اور کچھ ایسی جو بن ملی ہوئی ہیں، یسقا بماء واحد جن کو پانی ایک ہی دیا جاتا ہے، ونفضل بعضها على بعض فی الاکل اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر فی الاکل کھانے کے اندر ہی، بعضوں کو لوگ پسند کرتے ہیں، بعضوں کو اتنا خاص پسند نہیں کرتے۔ ان فی ذالک لآیات اس میں البتہ نشانیاں واسطے اس قوم کی یعقلون جو سمجھ رکھتی ہے، عقل رکھتی ہے۔ یہ اللہ نے دلائل بیان فرمائے کہ زمین و آسمانوں کا بنانے والا اللہ ہے، پھر زمین و آسمانوں کے درمیان کے اندر جو نظام ہے، یہ جو فصلیں، یہ جو نہریں، پہاڑیں، دریائیں، پھر اسی طرح زمین کے ٹکڑے، کھجوریں، اناریں، باغیں، کھجوریں، ان کا جو نظام ہے، ان کا بنانے والا ہے، ان کی مٹھاس ہے، ان کی کٹاس ہے، ان کے رنگیں، ان کے ذائقے، ان کے بد ذائقے، کچھ خوش نمائیں، کچھ
خوشنما نہیں ہے، سب کا بنانے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ یدبر الامر، زمین و آسمانوں کے درمیان میں حکم اگر چلتا ہے تو کس کا چلتا ہے جی؟ اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے سوا غیر کا نہیں چلتا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب، یہ آیاتیں کتاب کی، والذی، اور وہ جو انزل اتارا گیا ہے، الیک آپ کی طرف میں ربک آپ کی رب کی جانب سے، الحق، وہ حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع السماوات، جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستون کے، ترونہا، جن کو تم دیکھتے ہو۔ دیکھو اللہ یہ بیان کرتے ہیں نا جی، آسمانوں کو میں بغیر ستون کے بلند کر سکتا ہوں، یہ جو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو کہ اللہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، غیر بھی کام کر سکتے ہیں، تو بتاؤ یہ آسمانوں کو بلند کرنے کے اندر آیا میرے کسی پیغمبر نے میرا ساتھ دیا تھا، یا کسی پیغمبر کی امتی نے میرا ساتھ دیا تھا؟ نہیں دیا جی۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش کے اوپر، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا، تابع بنایا سورج اور چاند کو، سورج کو اور چاند کو، کل یجری، ہر ایک چلتا ہے، لاجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، قیامت کی صبح تک، یدبر الامر، وہ تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، یفصل الآیات، کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات کو، لعلکم، تاکہ تم بلقاء ربکم توقنون، اپنے رب کی ملاقات کے اوپر یقین رکھو۔ وہو الذی، وہ ذات ہے اللہ، مد الارض، جس نے بچھایا زمین کو، وجعل فیہا رواسیا، اور بنائے اس زمین کے اندر پہاڑ، وانہارا، اور نہریں، ومن کل ثمرات، اور ہر قسم کے پھل، جعل فیہا زوجین اثنین، بنائے اس کے اندر جوڑے، یغشی اللیل النہار، ڈھانپتا ہے رات کو دن سے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں لآیات، البتہ نشانیاں واسطے اس قوم کے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتی ہے، وفی الارض، اور زمین کے اندر، قطع، مختلف ٹکڑے، متجاورات، جو ملے جلے ہوئے، ملتے جلتے ہوئے، وجنات، اور باغات، من اعناب، کھجوروں کے، آناب، انگوروں کے، وزرع، اور کھیتیاں، ونخیل، کھجوریں، وسنوان، جن کی جڑ ملی ہوئی ہے، وغیر سنوان، اور کچھ ایسے جن کی جڑ ملی ہوئی نہیں ہے، یسقى بماء واحد، جن کو ایک ہی پانی لگتا ہے لیکن رنگ اور ہے، ذائقہ اور ہے جی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا نا جی حضرت آدم علیہ السلام سے جی، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا نا روئے زمین کی مٹی سے جی، تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر کے وہاں سے اللہ نے ان کو بنایا۔ پھر انسانوں کا جو جد امجد ہے نا جی، جو باپ ہے جی انسانوں کا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور انسانوں کی جو ماں ہے نا وہ اماں حوا ہے جی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک ہی ماں ہے اور ایک ہی باپ ہے، اور ان کی آنے والی جو اولاد ہے جی، ہر ایک کے مزاج اللہ اپنے اپنے۔ خود حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے جی حابیل، اور ایک بیٹا ہے قابیل۔ حابیل کا اپنا مزاج ہے، قابیل کا اپنا مزاج ہے۔ قابیل سخت تھا، طبیعت کے اندر سختی تھی، اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا جی۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے حام، سام، یافس ہے جی، ان کا اپنا مزاج ہے، لیکن کنعان ہے جی، اس کا اپنا مزاج تھا، وہ کافر تھا جی۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح انسان ہے جی، کچھ رنگت کے اعتبار سے کالے ہیں، کچھ سرخ ہیں، کچھ پیلے ہیں، کچھ چٹے ہیں جی، کسی کا مزاج نرم ہے جی، کسی کا مزاج گرم ہے جی، سخت مزاج ہے، کچھ بالکل خاموش ہے، کچھ تیز ہے جی۔ انسانوں کے مزاج بھی نہیں ملتے، یہ انسانوں کا مزاج نہ ملنا ایک ماں باپ سے پیدا کر کے ان کے مزاج مختلف کرنے والی ذات بھی کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْعُقُولِ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعض ان میں سے بعض کو بعض پر، فی العقول، کھانے کے اندر، ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، واسطے اس قوم کے، یعقلون، جو عقل رکھتی ہے، جن کے اندر عقل ہوتی ہے نا جی، وہ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، وہ اللہ کی
قدرت کے اوپر غور و فکر کر کے وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اور جن کی عقل ہی نہیں ہوتی نا پھر وہ موجیں مارتے ہیں۔